بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیار ڈیجیٹل نیٹ ورک سے میں ہوں عاطف خالد ستی۔ آج کی نشست میں ہمارے ساتھ ایک ویل نون سیاسی، سماجی اور علمی شخصیت موجود ہیں۔ جماعت اسلامی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ شخصیت ہے، جامعہ منصورہ لاہور سے درس نظامی مکمل کیا، پنجاب یونیورسٹی سے اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹر ڈگری ہولڈر بھی ہیں اور اسلام آباد کے ایک معروف تحقیقی ادارے مرکز تعلیم و تحقیق کے نائب مدیر بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک گیر طلباء کی ایک تنظیم جمعیت طلباء عربیہ کے مرکزی صدر منتظم اعلیٰ کے اہم ترین عہدے پہ بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ اس وقت آپ کے پاس پختونخوا صوبہ کی جماعت اسلامی کی نائب صدارت، نائب امیر کی اہم ذمہ داری بھی موجود ہے۔ مختلف تنظیمی عہدوں کے تناظر میں دنیا کے مختلف ممالک کے دورے بھی کر چکے ہیں اور اب الیکشن 2024 میں ایبٹ آباد ضلع کے حلقہ PK42 سے صوبائی اسمبلی کے امیدوار کے طور پر انتہائی باوقار، معتبر اور آئیڈیل ترین امیدوار کے طور پر عوامی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں۔ تو آئیے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ PK42 مولانا عبید الرحمن عباسی صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر بہت شکریہ، میں آپ کا ممنون ہوں، آپ نے اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکالا اور ہمارے شو میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے تو سر میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے یہ رہنمائی لینے کی کوشش کروں گا کہ بلا شبہ جماعت اسلامی پاکستان کی ایک بڑی جماعت ہے، بڑا نیٹ ورک ہے آپ کے پاس ایک بھرپور اسٹریٹ پاور بھی موجود ہے۔ آپ کی جماعت کے مختلف فلاحی ادارے ملک بھر میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی قدرتی آفت آ جائے، وبائی امراض آ جائیں یا قوم کسی مشکل میں آ جائے تو جماعت اسلامی فرنٹ لائن پہ ہو کے پوری قوم کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، اور جماعت کی ان خدمات کا بلا شبہ ایک عام آدمی موطرف دکھائی دیتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جب الیکشن آتا ہے، انتخابی عمل آتا ہے، تو ایک عام ووٹر جماعت اسلامی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ان تمام خدمات کی موجودگی میں بھی؟ اس کی کیا وجہ ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو عاطف بھائی آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کے اس ڈیجیٹل جو آپ کا دیہات ڈیجیٹل نیوز ہے، اس کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور میں چند باتیں آپ کے توسط سے، آپ کی وساطت سے جو یہاں ناظرین ہیں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے اور اچھا کیا ہے کہ ظاہر پوری قوم اور پوری پاکستانی جو کمیونٹی ہے وہ جماعت اسلامی کی خدمات کی معترف ہے الحمدللہ، اور خدمت خلق کا شعبہ ہو، دیانت امانت کا اگر کوئی بالکل پیکر ہو تو جماعت اسلامی جو ہے نا وہ بالکل سامنے کھڑی نظر آتی ہے۔ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں ہمارا جو اس وقت سیاسی کلچر ہے اوورال پوری سوسائٹی کا، پورے معاشرے کا، یہاں جو سیاست ہوتی ہے وہ سیاست یہاں وڈیرہ شاہی والی سیاست ہے۔ یہاں بہت سارے علاقوں میں جہاں خان ہے، برادری ہے، اور پھر کسی کے پاس بہت ساری دولت ہے، اور پھر ہمارا جو پورا ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، انتخابی جو نظام ہے وہ بھی اس کے گرد گرا ہوا ہے۔ لیکن میں یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جو آپ کا سوال تھا، ہمارا جو حلقہ PK42 ہے یا ایبٹ آباد میں، یہ بہت کم ہمیں نظر آتا ہے۔ یہاں الحمدللہ ہمارے پورے حلقے میں PK42 سرکل بکوٹ میں، اسی طرح سرکل گلیات میں، سرکل لورا میں، حویلیہ میں، ایبٹ آباد سٹی میں، اور کلندر آباد کا جو پورا ریجن جو ابھی PK42 میں شامل ہوا ہے، یہاں کے لوگ پڑھے لکھے ہیں، جماعت اسلامی کو جانتے بھی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ جماعت اسلامی کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں اور PK42 سے جو ہمارے لوگ ہیں، جو ہمارے ووٹرز ہیں، وہ انشاءاللہ اہلیت کو دیکھیں گے، وہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں دیکھیں گے۔ میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں اس وقت معاشرے میں ویسے بھی اگر ہم جائزہ لیں تو لوگ مادہ پرستی یعنی دولت کو جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، اس کی ایک اہمیت ہے، وہ ان کے نزدیک بڑی چیز ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اولاد یقینی طور پہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی چیز ہے، لیکن ووٹ کے حوالے سے ابھی لوگوں کا جو ذہن ہے وہ کلیئر نہیں ہوا ہے۔ کوئی کسی کا بھائی آ جاتا ہے، کسی کی برادری کا بڑا آ جاتا ہے، وہ اس کے کہنے پہ ووٹ دے دیتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم نے مختلف قدرتی جو آفات اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس سے، ہر قسم کی آفات سے، ہمارے ملک کو بھی اور انسانیت کو بھی،
قدرتی آفات یہاں پاکستان میں اور ہمارے اس ایریے میں، یعنی اکتوبر 2005 میں زلزلہ آیا تھا، جماعت اسلامی کی NGO الخدمت فاؤنڈیشن وہ سامنے تھی، اور اس وقت پرویز مشرف جیسا آدمی بھی کہہ رہا تھا کہ الخدمت نے جو کام کیا ہے وہ فوج بھی نہیں کر سکی۔ پچھلے سال ہی سیلاب آیا، ہمارا ہزارہ ڈویژن کا جو ریجن ہے کوہستان کے جو اضلاع ہیں وہ بری طرح اس میں ڈسٹرب ہو گئے تھے۔ اس طرح پورے پاکستان میں، سندھ میں، پنجاب میں اور جنوبی اضلاع میں، ملاکنڈ ڈویژن میں جماعت اسلامی نے لوگوں کی خدمت کی، اور لوگوں نے الحمدللہ اس وقت بھی اور آج بھی، یعنی ابھی فلسطین کے حوالے سے جماعت اسلامی نے کوئی 1.5 ارب سے زیادہ کلیکشن کی لوگوں سے، اور آگے امداد پہنچائی جا رہی ہے اور پہنچ بھی چکی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کی نظروں میں پیسے کی اہمیت ہے تو وہ اہل لوگوں کو دیتے ہیں، اپنے بچوں کی اہمیت ہے تو جماعت اسلامی کے سکولز، کالجز، دینی اداروں میں جو نا اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں۔ ہم لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ جہاں آپ کے پیسے کی اہمیت ہے، جہاں آپ کی اولاد کی اہمیت ہے، یہ ووٹ بھی اس سے بڑھ کے اہمیت کی عامل چیز ہے۔ آپ جس کو ووٹ دیتے ہیں اس کے ہاتھ میں آپ ڈگری دے دیتے ہیں، کنجی دے دیتے ہیں کہ اربوں کا فنڈ اس کے پاس آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پورے اپنے صوبائی حلقے کا یا قومی حلقے کا یا جتنا بھی اس کا ایریا ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھ میں کنجی اور چابی آ جاتی ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ووٹ بہت بڑی چیز ہے، امانت کا خیال رکھیں، اہلیت کا خیال رکھیں، دیانت کا خیال رکھیں۔ جو پارٹی، جو فرد، جو کینڈیڈیٹ امانت، دیانت، اہلیت کے حوالے سے آپ کے سامنے آپ کو جو نا اپیل کرتا ہو، آپ اپنا ووٹ بھی اس کو دیں۔ رائٹ، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے جو حلقے کے لوگ ہیں وہ باشعور ہیں اور آپ پر امید ہیں کہ وہ میرٹ پہ ووٹ دیں گے۔ موجودہ جو الیکشن ہے مولانا صاحب، یہ تھوڑا سا رہنمائی فرمائیے کہ لگ یہ رہا ہے کہ بظاہر ایک پارٹی الیکشن سے پہلے ہی اقتدار میں معلوم ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اور لگ رہا ہے کہ ایک پارٹی کا قائد جو ہیں وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ تو ایسی صورتحال میں جہاں پہ الیکشن سے پہلے ہی ایک پارٹی جیتی ہوئی معلوم ہو، وہاں پہ پھر دیگر جماعتیں یا آپ کی جماعت کو یہ ایکسرسائز کرنے کی کیا ضرورت ہے، انرجی ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے، پھر الیکشن مہم، پیسہ، اس سارے سینیریو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں، مذمت کرتا ہوں اس کی، اور میں خود ہی اس کی کنڈیم اس کو نہیں کر رہا، مذمت نہیں کر رہا، بلکہ ہماری سینٹرل جو لیڈرشپ ہے محترم سراج الحق صاحب نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے۔ ہم الیکشن کمیشن سے اور نگران حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے نا وہ دی جائے۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو یہ الیکشن جو ہے یہ شبہات کا شکار ہوں گے۔ الیکشن کا جو نظام ہے، انتخابی جو نظام ہے، اس سے عوام الناس کا جو کیا کہتے ہیں اعتماد جو ہے وہ اس سے اٹھ جائے گا۔ جمہوری پروسیس اور سسٹم سے یہ عوام کا اعتماد جو ہے نا اٹھ جائے گا۔ اس لیے کسی پارٹی کو، کسی پارٹی کے سمبل کو یا کسی پارٹی کو جو ہے نا آپ سبوتاژ کرنے کی کوشش کریں تو تاریخ جو ہے نا آپ کو بڑی بری نظروں سے اور برے الفاظ سے یاد کرے گی۔ اس سے پہلے بھی یہ ہوا، اس سے پہلے بھی پیپل پارٹی سے ان کا انتخابی نشان چھینا گیا تھا، اسلامی سے انتخابی نشان چھینا گیا تھا، لیکن اس کا اثر کیا پڑا؟ وہ مزید پاپولر اور مشہور ہو کے آگے آئے۔ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اور باقی پارٹیوں کو بھی جن سے نشانات چھینے گئے ہیں، جن کو بین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا لیول پلینگ فیلڈ جو ہے نا وہ دی جائے، اور تاکہ سارے لوگ یکساں لوگوں کے پاس جائیں، بالکل ایک طرح لوگوں کے پاس جائیں، اپنا پیغام پہنچا سکیں، اور لوگ جس کو چوز کریں، منتخب کریں، وہی اپنے عوام کا، لوگوں کا جو ہے نا نمائندہ بن کے جو ہے نا سامنے آئے۔ رائٹ، میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، آپ اس وقت پختونخوا صوبے میں نائب امیر کی اہم ترین ذمہ داری پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس وقت پختونخوا صوبے میں جماعت کی کیا پوزیشن ہے اور الیکشن میں آپ کی کیا صورتحال رہے گی، اس بارے میں تھوڑا سا ہماری رہنمائی فرمائیے۔ جی الحمدللہ، اس وقت جماعت اسلامی وہ واحد پارٹی اور جماعت ہے جس نے KPK میں آج سے 2 مہینے پہلے پشاور میں ایک بہت بڑا جو ہے نا کنونشن کر کے KPK کی ترقی کے لیے، KPK کو ہم کس جگہ لے کے جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایک انتخابی ایک منشور پیش کیا تھا، اور بڑی تعداد میں وہاں لوگ موجود تھے۔ اور دوسرے نمبر پہ جماعت اسلامی وہ واحد پارٹی ہے جو آج سے کم و بیش 2 ہفتے پہلے پشاور میں ہم نے اپنے امیدواران کا ایک کنونشن کیا،
اور اس وقت پورے کے پی کے میں الحمدللہ یعنی 115 نشستوں میں سے 100 سے زائد نشستوں پر ہمارے کینڈیڈیٹ الحمدللہ موجود ہیں. ہم نے اناؤنس کر دیے ہیں. میں خود ہزارہ ڈویژن کو لک آفٹر کرتا ہوں. ہزارہ ڈویژن کی ہماری 18 صوبائی سیٹیں ہیں اور 18 کی 18 سیٹوں پہ ہمارے کینڈیڈیٹ موجود ہیں. ہری پور سے لے کے داسو اپر کوہستان تک ہمارے 18 کے 18 کینڈیڈیٹ وہ اس وقت میدان میں موجود ہیں. 7 ہماری قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں. 7 کی 7 سیٹوں پہ الحمدللہ ہزارہ ڈویژن میں کینڈیڈیٹ موجود ہیں. میں تو ہزارہ ڈویژن کی بات کرتا ہوں, پورے کے پی کے میں اسی طرح ہی ہے. یعنی ہم نے 95% اباؤ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ میدان میں اتارے ہیں. اس لیے میں گزارش کروں گا عوام الناس سے, آپ کے اس چینل کے توسط سے, کہ جماعت اسلامی کا انتخابی نشان ترازو, جماعت اسلامی کے امیدواران آپ کے پاس آئیں گے, آپ کے پاس موجود ہیں. جماعت اسلامی کی اہلیت, فرد کی اہلیت, پارٹی کی اہلیت, خدمت کا ایک استعارہ, امانت اور دیانت کا ایک استعارہ, جماعت اسلامی بھی اور اس کی لیڈرشپ بھی اور اس کے سارے کینڈیڈیٹ آپ کے سامنے موجود ہیں. ہم نے اتمام حجت کر لیا ہے. اب عوام الناس کے سامنے یا ان کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہونی چاہیے. امانت کو, اہلیت کو, خدمت اور دیانت کو 8 فروری 2024 کو جو ہے نا آپ ووٹ اور سپورٹ کریں. جی, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کے پی میں 100 سے زائد کینڈیڈیٹ آپ نے اناؤنس کر دیے ہیں. اب آپ کا جو صوبائی حلقہ ہے پی کے 42, آپ کا حلقہ بظاہر اس حساب سے مشکل حلقہ دکھائی دیتا ہے. اگر ماضی قریب سے بات کر لی جائے تو 2002 میں, 2008 میں جماعت اسلامی تو الیکشن میں نہیں تھی, 2013 میں اور 2018 میں آپ کے اس حلقے میں مضبوط امیدواران ہونے کے باوجود کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ چند ہزار ووٹ تک کی محدود رہے. اب ایسا کیا ہو گیا کہ 2024 میں آپ پر امید ہوں کہ آپ یہ الیکشن جیت جائیں گے؟ جی, یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور ہم الحمدللہ انتخابی اور اس جمہوری پروسیس کے ذریعے اس پاکستان میں اسلامی انقلاب کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ہماری جو کوشش ہے, جدوجہد ہے, اس کا مطمع نظر ہی یہ ہے کہ اللہ کے دین کی اقامت ہو جائے اور اس کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت میں یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اور جنت کے اصول کا ذریعہ بنائے. یہ ہمارا بنیادی ماٹو ہے. تو میں آپ کے سامنے یہ بات کرتا ہوں, الحمدللہ 2002 میں بھی اور 2013 اور 18 میں بھی ہم عوام الناس کے سامنے گئے, ان کے پاس پہنچے, انہوں نے ہمیں ووٹ بھی دیا اور سپورٹ بھی کیا الحمدللہ. لیکن ظاہر ہے جو بحیثیت پارٹی یا جماعت یا ذمہ داران جو کہیں کسی سیکٹر میں ہم سے کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے, کمی رہ گئی ہے, اس کمی کو انشاءاللہ اب ہم نے پورا کرنا ہے, دور کرنا ہے. اور ہم نے الحمدللہ الیکشن کے لیے آج سے نہیں, یعنی آپ پورے حلقے کا آپ وزٹ کریں, یعنی ابھی آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ پی کے 39 تھا. جی بالکل, پی کے 39 وہی تھا جو آج کا پی کے 42 ہے. درمیان میں حلقہ چینج ہو گیا تھا, تجویز ہوئے تھے, ٹھیک ہے, گلیات اور سرکل بکوٹ ساتھ ہو گیا تھا, لیکن دوبارہ پی کے 39 والی سارے کا سارا علاقہ جو ہے نا اب اس میں شامل ہے. یعنی ہم اسی 2023 کے فروری سے میدان میں موجود ہیں. ہم نے گھر گھر میں, ہم نے وی سی وائز, یو سی وائز ہم نے بڑے بڑے کنونشن کیے ہیں اور مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی لگاتار جب تک پی کے 39 موجود تھا, میں خود کینڈیڈیٹ ہوں اس کا, بھی پی کے 42 کا ہوں, پی کے 39 کا میں کینڈیڈیٹ تھا, تو میں سرکل بکوٹ اور جو میرپور ہے, کلندر آباد کے جو علاقے, بانڈا قاضی ہے, اس طرح بالڈیری ہے, میں وہاں گیا ہوں. ہمارا منشور لوگوں کے گھروں تک پہنچا ہے. ہم نے منشور وی سی وائز پہنچایا ہے. میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی جماعت ایسی ہے جس نے آج تک منشور عوام کی فلاح کے لیے دیا ہو. جماعت اسلامی کا منشور آپ کے پاس بھی ابھی پڑا ہوا ہے. تو اس لیے ہم نے جو پلاننگ کی ہے, انشاءاللہ ہم اس حلقے میں اس دفعہ ہم نے جو پلاننگ کی ہے اس کے نتیجے میں ہم وہ ووٹ لیں گے کہ اس حلقے کے عوام جو ہے نا ہمارے اوپر اعتماد کریں گے اللہ کی توفیق سے, اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد سے. اور لوگ بار بار مختلف پارٹیوں کو آزما چکے ہیں. یہاں ہمارے اس حلقے میں سرکل بکوڈ میں یہاں 35 سال نون لیگ کی حکومت رہی ہے, ان کے ایم پی ایز MNAs رہے ہیں. یہاں پچھلے 10 سال سے کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور پچھلے 5 سال میں تو پی ٹی آئی کا یہاں MPA تھا. میں لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں, اب کس کو اور آزمائیں گے؟ اب چلے ہوئے کارتوسوں کو اگر آزمائیں گے تو اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. ٹھیک ہے, چہرے بدلیں گے, ہم تو کہتے ہیں نظام بدلیں بھائی. جماعت اسلامی نظام کی تبدیلی کے لیے
لوگوں کی خدمت کو اپنا نشان اور اپنا ماٹو بنا کے میدان میں اتری ہے، اور ہم جس اسٹریٹجی سے جا رہے ہیں، ہم نے پلاننگ کی ہوئی ہے، یوتھ کے پاس ہم پہنچ رہے ہیں، ہم خواتین کے پاس پہنچ رہے ہیں، ہم بزرگوں کے پاس، بڑوں کے پاس پہنچ رہے ہیں، اور ہم نے پورے کا پورا ایک شیڈول بنایا ہوا ہے کہ پورے حلقے کو ہم نے کس طرح پہلے کور کیا ہے اور اب کس طرح کور کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ 2024 کا الیکشن وہ ہمارے PK 42 کی ترقی کے لیے لوگوں کے عوام الناس کا جو فیصلہ ہوگا، یہ اس کے لیے بڑا سنگ میل ثابت ہوگا۔ آپ نے جو ہے وہ الیکشن مہم کے حوالے سے اپنی پلاننگ کی طرف ڈیٹیل میں آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ ایک اہم ترین اسٹریٹجی یہ بھی ہوتی ہے کہ جماعت جو ہے وہ مقامی سطح پہ کسی دوسری پارٹی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لے۔ جنرلی تو اس وقت جماعت کسی بھی پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کر رہی، لیکن آپ کی زونل کمیٹیاں ضلعی سطح پر، زونل سطح پر یا UCs اور VC سطح پر کیا اس طرح کے کوئی مقامی سطح پہ اتحاد بھی ہو سکتے؟ دیکھیں، ابھی تو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہم نے الحمدللہ یعنی پورے ایبٹ آباد میں اور پھر KPK میں ہمارے کینڈیڈیٹ موجود ہیں۔ ایبٹ آباد میں 6 سیٹیں ہیں، 4 صوبائی کی اور 2 قومی کی۔ ہمارے الحمدللہ کینڈیڈیٹ وہاں موجود ہے۔ پہلے تو ظاہرہ اتحاد کے حوالے سے تو ظاہرہ کوئی بھی اتحاد اس وقت جماعت اسلامی نہیں بنا رہی اور نہ کسی میں شامل ہو رہی ہے۔ لوکل جو آپ ایڈجسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی ہم نے کینڈیڈیٹ اتارے ہیں۔ ظاہر ہے یہ تو بندہ دیکھ کے کہ کچھ لینا اور کچھ دینا وہ تو بات کی بات ہوگی، ابھی کافی دن موجود ہیں، لیکن پھر بھی جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ ویل نون جو ہے شخصیات ہیں، خدمت کا استعارہ ہے، اور NA پہ بھی اور PKs پہ بھی وہ موجود ہیں۔ تو اس لیے ہم انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے، اکیلے لڑیں گے اور ڈنگے کی چوٹ پہ لڑیں گے۔ اسی لیے ہم نے کینڈیڈیٹ اپنے ذمہ داران بڑے بڑے عام شخصیات کو سامنے لایا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اکیلے ہی لوگوں کے سامنے جائیں گے اور لوگوں کے سامنے امانت، خدمت، دیانت کو رکھیں گے اور لوگ ہمارا ساتھ۔ یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ایبٹ آباد ضلع کی 2 قومی اور 4 صوبائی اسمبلی پہ جماعت کے اپنے امیدوار ہیں اور اس سطح کی کسی بھی جگہ پہ کوئی ایڈجسٹمنٹ کسی پارٹی یا کسی انڈیپینڈنٹ کے ساتھ نہیں ہونے جا رہی؟ نہیں، ابھی کوئی نہیں ہونے جا رہی۔ رائٹ۔ اچھا سر، آپ کا جو حلقہ ہے PK 42 بکوٹ سرکل، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے چند ایک چہرے ہی ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ الیکشن کبھی ایک کبھی دوسرا، عہدے بھی انہی چند ایک چہروں میں آ جاتے ہیں۔ پھر ایک احسار ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بھائی لوگوں کی یہ جماعت ہے اور یہ چند ایک لوگوں تک، عام لوگوں کو شامل ہونے کا موقع نہیں دیا جاتا کہ الیکشن ضلع کا ہو تو ایک چہرہ، پھر صوبائی میں دوسرا چہرہ، پھر اگلے الیکشن میں وہی پچھلا چہرہ ریپیٹ ہو جاتا ہے۔ چند ایک لوگوں میں یہ گھوم پھر رہی ہوتی ہیں چیزیں، یہ تاثر کس حد تک درست ہے؟ ہاں، میرے خیال میں آپ اگر دیکھیں جماعت اسلامی کو، یہاں تو پچھلے 50 سال کی، بلکہ پاکستان بنے ہوئے 76 سال ہو گئے ہیں، وہ سیاست موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تو دادا اور اس کے بعد اس کا بیٹا اور اس کے بعد اس کے پوتے اور پھر آگے پوتوں کے بھی جو ہے نا بیٹے، ٹھیک ہے، پھر نواسے، بیٹیوں کی طرف سے اولاد، یہاں تو وہ سیاست چلتی ہے۔ جماعت اسلامی کی آپ 2002 میں آپ ذرا نکالیں کہ جماعت اسلامی کا یہاں الیکشن کس نے لڑا تھا، 2013 میں کس نے لڑا تھا، 2018 میں کس نے لڑا تھا، اور 2024 میں کون لڑ رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی، الحمدللہ جماعت اسلامی کے پاس قیادت موجود ہے، الحمدللہ جماعت اسلامی کے پاس وہ افراد موجود ہیں کہ ایک سے ایک بہتر ہیرا ہے، اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے جماعت اسلامی کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، کسی شخصیت کی شخصی پارٹی نہیں ہے۔ یہاں تو جماعت اسلامی کے حوالے سے تو بڑے سے بڑے مخالفین بھی یہ بات سمجھتے اور جانتے ہیں کہ یہاں جمہوریت ہے، یہاں میراث نہیں ہے، یہاں شورائیت ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت کو بنایا تھا، اور کیا مولانا مودودی کے بیٹے یا پوتے جو ہے اس کے امیر رہے ہیں؟ اس کے بعد میاں طفیل صاحب تھے مرحوم، قاضی صاحب مرحوم تھے، منور حسن صاحب مرحوم تھے، ابھی سراج الحق صاحب قیادت کر رہے ہیں۔ یعنی یہ اوورآل آپ دیکھیں، اور ہمارے حلقے میں بھی آپ دیکھیں، جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا ہے، تو خیر وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن الحمدللہ جماعت اسلامی کے پاس وہ قیادت موجود ہے ہر سطح پہ، جو لوگوں کی خدمت کر کے لوگوں کو اس مہنگائی کے طوفان سے، بے روزگاری کے طوفان سے، لوگوں کو جو سہولیات نہیں دی جا رہی، اس کے حوالے سے جماعت اسلامی کی قیادت اور جماعت اسلامی ہی لوگوں کو جو ہے نا یہ سہولیات فراہم کر سکتی ہے، اور اس بنور سے جو ہے نا جماعت اسلامی ملک کو بھی اور PK 42 کو بھی نکال سکتی ہے۔ رائٹ۔ الیکشن مینیج کرنا ایک الگ سے جو ہے وہ پالیسی بنائی جاتی ہے، لیکن کہیں کہیں ماضی میں اس کا فقدان بھی دکھائی دیا۔ 2013 کا یہ الیکشن لے لیں تو صوبائی اسمبلی کے امیدوار سعید عباسی صاحب کے ووٹ زیادہ اور قومی اسمبلی کے امیدوار حبیب عباسی کے ووٹ کم ہو گئے تھے۔
تو کیا اس طرح کی صورتحال آگے بھی ہو سکتی ہے یا اس طرح کی غلطیوں کو اوور کم کرنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ اس سے سیکھا ہے اور بہتر پلاننگ کے ساتھ ابھی آپ میدان میں اتریں گے؟ میرے خیال میں ہم تو پہلے بھی پلاننگ اس کی کرتے رہے اور اب بھی ہم نے الحمدللہ اس کی پلاننگ کی ہے، لیکن ظاہر ہے ایک چیز بالکل سامنے نظر آتی ہے، جماعت کے جو اپنے ذمہ داران ہیں، ارکان ہیں، جماعت کی اپنی جو ایکسٹریم پاور ہے، اپنی ایک پاور ہے جو کارکنان کی حد تک، وہ تو کسی سطح پہ بھی کسی فرد کے حوالے سے وہ کہیں ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ باقی عوام الناس، ٹھیک ہے، عوام الناس کے حوالے سے ممکن ہے کہ میں اس وقت صوبائی کا کینڈیڈیٹ ہوں، عبدالرزاق عباسی جو ہے نا وہ قومی کے کینڈیڈیٹ ہیں NA16 پہ، ٹھیک ہے نا جی، عبدالرزاق عباسی زیادہ ووٹ لیں، میں ووٹ کم لوں ہمارے اپنے علاقے میں، ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں۔ اب اس پہ لوگوں کو تو سوال ہونا چاہیے، ہمیں بھی سوال ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کسی شخصیت کو عام لوگ ووٹ دیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے، ہر قسم کے جو ہے نا ماحول ہوتا ہے، تو اس لیے میرے خیال میں ہمارے اندر کی تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم تو ظاہر ہے، میں نے پہلے کہا ہے کہ ہم NA پہ بھی اور PK پہ بھی بڑی تیاری کے ساتھ الیکشن میں جا رہے ہیں۔ رائٹ، آپ کی بھرپور تیاری اور بھرپور تیاری کے ساتھ آپ عوامی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں۔ تھوڑا سا عوام کارکردگی کے بارے میں بھی سننا چاہتے ہیں۔ KP میں اس سے قبل جماعت اسلامی جو ہے وہ مخلوط حکومت میں بھی رہی ہے، تو کیا ثمر مل سکا ہے جماعت اسلامی کے توسط سے اپنا آباد ضلع یا بکوٹ سرکل کے لوگوں کو؟ اس حوالے سے تھوڑے سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ میرے خیال میں ہم کولیشن پارٹنر رہے ہیں، اور اس وقت کی جو حکومت PTI کی تھی، اس کے جو چیئرمین تھے عمران خان، اس سے پہلے آپ MMA میں بھی رہے ہیں؟ MMA میں بھی رہے ہیں۔ تو میں ابھی جو قریب ترین کی بات کرتا ہوں، عمران خان خود اس چیز کے بڑے ہی بار بار انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کے جو 3 وزراء ہیں، صوبائی وزراء، ان کی کارکردگی دیکھی جائے، ٹھیک ہے نا جی، اس میں ہمارے پاس 3 وزارتیں تھیں، اور ہماری کارکردگی جو ہے نا وہ باقی تمام وزارتوں سے بہت اچھی اور بہت بہتر تھی۔ MMA کے دور میں بھی آپ جائزہ لے لیں کہ وہاں MMA کے اتحاد میں جماعت اسلامی کے جو MPAs تھے، جو وزراء تھے، ان کی کارکردگی آپ کو ساری جو ہے نا بالکل سامنے پبلش نظر آ جاتی ہے، پبلش وہی جو ہے نا آپ کو سامنے نظر آ جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں، اور دیکھیں ظاہر ہمارے وزراء نے آپ کے اسی ایوبیہ کے ایریے میں، گلیات کے ایریے میں، ان کے مدد سے اور ان کے تعاون سے بڑے پروجیکٹ لگے ہیں، بہت سارے روڈ بنے ہیں، GDA کے جو ہے نا پروجیکٹ یہاں بنے ہیں۔ لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں ایبٹ آباد کی عوام سے، اور خاص کر کے اپنے سرکل کی عوام سے، دیکھیں آپ کا لوکل کینڈیڈیٹ یا نمائندہ جب تک اسمبلی میں نہیں جائے گا، اس وقت تک آپ کا کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ کوئی ایک دیر کا، کوئی ایک سوات کا، کوئی ایک کسی اور چترال کا، وہ تو اپنے علاقے کے لوگ ووٹ لے کے آیا نا، ایبٹ آباد کے لوگوں نے تو اس کو ووٹ نہیں دیا ہے، یا PK42 کے لوگوں نے تو اس کو ووٹ نہیں دیا۔ میں عوام الناس سے کہتا ہوں، PK42 کے عوام ووٹر سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں، آپ PK42 میں سے ہمیں جو ہے نا آگے بڑھائیں، اور 5 سال کے بعد اگر ہم خدمت اور دیانت اور امانت کے ذریعے اپنے اس حلقے کو بہتر نہ کر سکے، اس وقت آپ شکوہ کیجئے گا۔ آج اگر آپ شکوہ کریں گے تو ظاہر ہے ہمیں تو اتنا اس طرح کچھ ملا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ 5 سال آزما کے تو دیکھیں نا، سب کو آزمایا ہے، ہمیں آزما کے دیکھیں، آپ انشاءاللہ پرانی ساری چیزیں بول جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال لوگ آپ کو آزمائیں اور پھر اس کے بعد سوال کریں، آپ آئیڈیل کارکردگی دکھائیں گے، لیکن عام ووٹر کو متوجہ کرنے کے لیے لوگ اپنے امیدوار سے یہ سننا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے امیدوار کو ووٹ دیں گے تو ہمارے لیے کیا منصوبہ بندی ذہن میں رکھتا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں مولانا صاحب، آپ PK42 سے جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں، آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اور آپ بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں، آپ نے دنیا کے مختلف ممالک کے دورے بھی کیے ہیں، اور آپ ریسرچ کے ساتھ بھی وابستہ ہیں، آپ ایک آئیڈیل شخصیت کے طور پہ موجود ہیں، لیکن جماعت کا منشور ایک الگ ہوتا ہے، لیکن پہاڑی دیہی علاقوں میں لوگ یہ سننا چاہتے ہیں کہ اگر عبید عباسی صاحب کو ہم ووٹ دیں گے تو وہ بکوٹ سرکل کے لیے، PK42 کے لیے کیا منشور رکھتے ہیں اور کیا پروجیکٹس لائیں گے۔ آپ اپنے سننے والوں کو بتائیے کہ آپ کو لوگ ووٹ کیوں کریں۔ میں سب سے پہلے تو پچھلے آپ کے سوال کا کارکردگی کے لحاظ سے دیکھیں، جماعت اسلامی یہاں ایبٹ آباد میں اس کا ابھی تک کبھی بھی کوئی بھی MPA یا MNA نہیں رہا ہے، لیکن ہمارا جو خدمت خلق کا شعبہ ہے، الخدمت فاؤنڈیشن نے اگر ایبٹ آباد کی پورے 5 سال کی آپ کارکردگی دیکھیں نا، الخدمت کی کروڑوں روپے کی ہے، ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ میں، ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ میں، اور PK42 میں بھی کروڑوں روپے کی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم نے یہاں بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کی کفالت کی ہے، اور اس وقت بھی کر رہے ہیں الحمدللہ، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم نے یہاں پانی، صاف پانی کے پینے کے پروجیکٹ لاکھوں روپے، اور ابھی بھی ہمارے جاری ہے۔
میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت پٹن کھوئی میں ہمارا ایک پروجیکٹ بالکل انڈر پروسیس ہے، پائپ لائن میں ہے، وہاں وزٹ بھی ہو چکا ہے ہمارا۔ آپ نے یو سی بکوٹ کا ایک اوپر خان ریالہ گاؤں ہے، وہاں پروجیکٹ ہمارا جاری ہے، وہ بھی وزٹ ہو چکا ہے۔ اسی طرح پیخو نکر میں ہمارا ایک پانی کا پروجیکٹ، لاکھوں، یہ تینوں پروجیکٹ کم و بیش جو ہے نا 30-40 لاکھ روپے کے ہیں۔ اسی طرح بکوٹ میں ہم نے پانی کے پروجیکٹ، ایک بڑا پروجیکٹ کوئی 12-13 لاکھ روپے کا کمپلیٹ کیا۔ بیروٹ میں ہمارے جو ہے نا اسی طرح کے جاری ہے۔ اسی طرح خدمت خلق اور الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے ہم جو ہے یہاں سستا تندور غریب عوام کو ریلیف دیتے ہیں رمضان کے موقع پہ، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم اس طرح جو ہے نا دیگر ہمارے بہت سارے، ہم اس وقت یتیم بچوں اور بچیوں کو پڑھا رہے ہیں الحمدللہ لوگوں کے تعاون سے، لیکن الخدمت یہ کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کفالت یتامہ ہمارا ایک بہت بڑا پروگرام ہے، پورے PK-42 سے اور ایبٹ آباد ریجن سے ہمارے بچے وہاں موجود ہیں۔ تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر لوگوں سے تعاون لے کے ہم وہی چیز وہاں لگاتے ہیں تو جب ہمارے پاس حکومت ہوگی، ہمارے پاس کوئی عہدہ ہوگا، کوئی ہمارے پاس ہم MP ہوں گے تو ہمارے پاس چابی ہوگی، انشاءاللہ ہم تمام کی تمام محرومیاں دور کریں گے۔ کن سیکٹرز میں کام کرنا چاہیں گے؟ میں آپ کو پورا جو ہم نے منشور ڈکلیئر کیا ہے، دیکھیں اس وقت PK-42 سے جماعت اسلامی نے مجھے کینڈیڈیٹ بنایا ہے، اور الحمدللہ ہمارے پورے ایک انتخابی نظام میں اور سیاسی نظام میں ہمارا سارا کام جو ہے نا وہ ایک یونٹی کے ساتھ ہوتا ہے۔ مکمل ہمارا پورا کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ اس میں لگا ہوا ہے جو کینڈیڈیٹ کو بتاتا ہے کہ کیا کیا سیکٹر ہیں، کن سیکٹرز میں آپ نے کام کرنا ہے۔ اور میرا منشور، میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ہم نے جو PK-42 کے لیے منشور ڈیزائن کیا ہے لوگوں کے سامنے لائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ پرنٹ میڈیا پہ بھی آنا چاہیے، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی لائے، اور سوشل میڈیا پہ بھی ہم لا رہے ہیں۔ دیکھیں ہم نے اس وقت کم و بیش 4 سیکٹر کو شارٹ لسٹ کیا ہے جس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور وہی 4 سیکٹر جو ہیں وہی محرومیوں کی ہماج گاہ بنے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تعلیم۔ دیکھیں ہمارے پورے اس سرکل بکوٹ میں کوئی ڈگری کالج نہیں ہے، ایک ڈگری کالج بوئی میں موجود ہے لیکن غیر فعال، وہاں جا کے آپ لوگوں کو دکھائیں نا جی، آپ کوئی ڈگری کالج ہمارے سرکل بکوٹ میں نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بوائز کالجز، گرلز کالجز موجود نہیں ہیں، اگر کہیں موجود بھی ہیں تو وہاں ابھی تک کلاسیں نہیں شروع ہوئیں، یا کلاسیں اگر شروع بھی ہیں تو وہاں عملہ اور سٹاف نہیں ہے، ٹیچرز نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیگر جو تعلیمی حوالے سے سہولیات ہیں ہم نے یہ منشور میں ڈکلیئر کیا ہے اور کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ ڈگری کالج ہم بنائیں گے، ٹیکنیکل کالجز ہم بنائیں گے، خواتین کے لیے تعلیمی ادارے جو کالجز ہیں وہ ہم انشاءاللہ بنائیں گے۔ اسی طرح جو ہمارے چھوٹے پرائمری لیول کے سکول ہیں یا میڈل لیول کے سکول ہیں جہاں سٹاف کا مسئلہ ہے، جہاں سٹاف بعض اوقات پہاڑی علاقوں میں آتا نہیں ہے اور وہاں ہمارے بچے رلتے رہتے ہیں، ہم سٹاف کی کمی کو پورا کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنے منشور میں ایک چیز اور بھی ڈکلیئر کی ہے، جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں، پرائیویٹ سکولز، ہم انشاءاللہ ان کی مینجمنٹ کو، ان کے ٹیچرز کو ٹریننگ دیں گے کہ بہترین طریقے سے کس طرح جو ہے نا وہ بچوں کو ایک اچھا انسان، اچھا پاکستانی تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 یہ تعلیم تھا۔ نمبر 2 انفراسٹرکچر۔ آپ اگر پورے سرکل بکوٹ نہیں بلکہ PK-42 کا وزٹ کریں، ہمارا انفراسٹرکچر بالکل تباہالی اور بدحالی کا شکار ہے۔ یعنی میں آپ کو صرف مثال دیتا ہوں کیونکہ میرا روزانہ وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ نتھیا گلی منجوعہ روڈ ہے جس کے ساتھ 3 یونین کونسل کی آبادی لگتی ہے، یونین کونسل بیروٹ، بکوٹ اور نمل۔ شارٹ ترین وے ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر یہی آپ مظفر آباد سے ہو کے آتے ہیں تو آپ بکوٹ تک، ایبٹ آباد سے بکوٹ 100 کلومیٹر ہے، مری سے ہو کے جاتے ہیں تو 100 سے کچھ اوپر ہے، اور ایبٹ آباد سے آپ وایا نتھیا گلی اگر اس شارٹ روٹ سے جائیں تو 50 کلومیٹر 48 کلومیٹر ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کھنڈرات کا شکار بنا ہوا ہے، اور مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ یہاں کے اپنے MP رہے ہیں لیکن انہوں نے اپنے علاقے کے لیے کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم انشاءاللہ انفراسٹرکچر بنائیں گے پورے حلقے میں، ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ مین روڈز جتنے بھی ہیں انشاءاللہ جماعت اسلامی اور ہم MPA بنے تو ہم انشاءاللہ بنائیں گے۔ انفراسٹرکچر کے حوالے سے دوسری جو بڑی اہم چیز ہے، دیکھیں جماعت اسلامی نے بڑی کوشش کی 2017 سے لے کر تاحال کہ ہمیں تحصیل بکوٹ دی جائے، اور ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم دیا، ان کو بٹھایا، جو اختلافات تھے وہ ختم کروائے، ٹھیک ہے، اور تحصیل ہیڈ کوارٹر کے حوالے سے ایک جگہ پہ سارے متفق بھی ہو گئے۔
لیکن اس وقت کی حکومت جو تھی، یہ 2020 کی بات میں کر رہا ہوں، اس وقت کی حکومت نے یعنی تحصیل اور ضلع بنانا وزیر اعلیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے. اگر ایم پی آپ کا کام کروانا چاہے، وہ اگر کہے تو نوٹیفیکیشن دیکھیں نا. میں تو جاتا ہوں نا ہزارہ ڈویژن میں، کوہستان کے 7.25 لاکھ آبادی میں آپ کے 3 ڈسٹرکٹ بن سکتے ہیں. الائی ایک تحصیل کا نوٹیفیکیشن ہو سکتا ہے تحصیل کا. آپ کی جو ہے نا لوئر تناول تحصیل جو ہے نا 3 یوسیز پہ بن سکتی ہے. آپ کی لورا تحصیل جو ہے نا وہ اتنی کم آبادی میں بن سکتی ہے. تو سرکل بکوٹ 1,90,000 یا 2 لاکھ کی آبادی کی اتنی بڑی جگہ تحصیل کیوں نہیں بن سکتی؟ ہم انشاءاللہ تحصیل بنیادی طور پہ اس پورے ریجن میں 2 تحصیلیں بنائیں گے، تحصیل بکوٹ اور تحصیل بوئی. جب تحصیل بنے گی آپ کا THQ بنے گا، تحصیل بنے گی تو آپ کے ڈگری کالجز بنیں گے، تحصیل بنے گی تو آپ کو، آپ کے نوجوانوں کو، لوگوں کو روزگار کے مواقع جو ہے نا وہ مقامی طور پہ میسر آئیں گے. آپ کے لوکل جتنے بھی لنکس روڈ ہیں وہ بنیں گے. آپ کے لوگ جو 4-4 5-5 اور 3-3 گھنٹے کا سفر کر کے ایبٹ آباد جاتے ہیں نا، میرا ایک ووٹر، میرا ایک بزرگ، میری ایک خاتون، میری ماں، میری بہن جو وہ منجوا اور ترچ سے جو ہے نا 4 اور 4.5 گھنٹے کا سفر کر کے ایبٹ آباد جاتی ہے، جو بیروڈ سے 4 گھنٹے کا سفر وایا مری اور ایوبیا وہ کر کے جو ہے نا وہاں جاتی ہے، کم از کم 2-2.5 گھنٹے کا تو ہر جگہ سے سفر ہے. وہ آپ کو تحصیل ہیڈ کوارٹر میں آپ کے سارے کام ملیں گے، آپ کو سٹاف ملے گا، آپ کو نوکریاں ملیں گی، انفراسٹرکچر آپ کا بنے گا. یہ تحصیل 2 تحصیلوں کا قیام ہم انشاءاللہ بہت جلد ہم MPA بنے، عوام نے ہمیں جو ہے نا منتخب کیا تو ہم یہ کریں گے، ساری کی ساری سہولیات ملیں گی. تیسری چیز ہماری یہ ہے، پہلا تو ہو گیا تعلیم، دوسرا ہو گیا انفراسٹرکچر، تیسرا ہے طب، میڈیکل سہولیات. پورے سرکل کا آپ وزٹ کریں تو ہمارے پورے سرکل میں کوئی بڑا ہاسپٹل نہیں ہے. جماعت اسلامی تحصیلیں بنائے گی تو THQ تو بنیں گے، ٹھیک ہے نا جی. THQ ایک بڑا ہاسپٹل ہوتا ہے، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم وہ بنائیں گے. اور پھر جو VC وائز ہمارے جہاں BHUs نہیں ہیں ہم BHU بنائیں گے. جہاں BHUs موجود ہیں اس وقت جو کھنڈرات کا شکار بنے ہوئے ہیں نا، وہاں سٹاف نہیں ہے، وہاں آپ کو دوائی نہیں ملتی، ڈاکٹر نہیں ملتا. تو انشاءاللہ یہ ہم دور کریں گے. اصل میں مینجمنٹ ہونی چاہیے، آپ کو مینج کرنا چاہیے. آپ تو MPA ہیں، آپ تو کوئی بڑے ذمہ دار ہیں، لوگوں کے جو ہے نا آپ نمائندے ہیں. آپ اس حوالے سے مینجمنٹ کریں، اداروں سے ملے اور آپ جو ہے نا ان سے کام کروائیں. کیا BHU یہاں بنا ہے تو وہاں ڈاکٹر نہیں آ سکتا، وہاں ادویات نہیں مل سکتی؟ تو اس لیے انشاءاللہ ہم ان BHUs کو فعال بنائیں گے اور اس طرح تحصیل ہیڈ کوارٹر جو ہے نا ہمارے ہاسپٹل بنیں گے. دیکھیں جماعت اسلامی نے ایک تجربہ کیا الحمدللہ پورے پاکستان میں، اور خاص کر کے لاہور اور کراچی میں وہ شروع ہو گیا، بنو قابل پروگرام. ٹھیک ہے، ہم اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے بنو قابل پروگرام کے نام سے جماعت اسلامی اور الخدمت کے پلیٹ فارم سے ایک بہت بڑا پروگرام ڈیزائن کر رہے ہیں، جس میں ہمارے اپنے حلقے کے بچے، ایبٹ آباد کے بچے اور بچیاں اس سے استفادہ کریں گی. اور انشاءاللہ جو روزگار کے مواقع، IT سکلز وہ ہم ڈیولپ کریں گے. ہم بچوں اور بچیوں کو وہ ٹیکنیک سکھائیں گے، تکنیک وہ سکھائیں گے جن کے ذریعے وہ گھر بیٹھے جو ہے نا اچھا روزگار، ٹھیک ہے نا جی، گھر بیٹھے ہوئے وہ IT اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کو اس کو بروئے کار لا کے وہ بنو قابل پروگرام کے ذریعے بہت اچھا روزگار اور بے روزگاری جو ہے نا ختم کرنے کے حوالے سے ہم یہ کام کریں گے. میں اس لیے آپ سے بھی گزارش کروں گا اور لوگوں سے بھی گزارش کروں گا. دیکھیں یہ ہمارے 4 سیکٹرز ہیں جن کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے، باقی بھی ہمارا منشور آپ کے سامنے موجود ہے. دیکھیں ہم اپنے اس پورے حلقے سے ہر قسم کے تعصب، منافرت کو ختم کریں گے، چاہے وہ سیاسی تعصب ہے، چاہے وہ مذہبی تعصب ہے. ہمارا بھائی چارہ سب سے بنیادی چیز ہے. ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، قدر کی نگاہوں سے دیکھنا، کسی دوسرے سے اچھے اخلاق کے ساتھ بات کرنا، کسی دوسرے کا گریبان نہیں پکڑنا، بلکہ دلائل کے ذریعے اپنی بات کو منوانا اور تسلیم کرنا اور کروانا. اگر کوئی نہیں مانے تو بس چھوڑ دے ایسے، لیکن کسی کا گریبان پکڑنا یا کسی کو برے الفاظ سے پکارنا، ہم اس سارے کے سارے تعصب اور منافرت کو ختم کریں گے اور یہاں یکجہتی، یونٹی پیدا کریں گے. ساری سیاسی جماعتوں کو ہم نے پہلے بھی بٹھایا ہے، ہم بٹھائیں گے. ہم جیتے تو انشاءاللہ یہ ہمارا حلقہ PK42 یہ انشاءاللہ جنت کا نظارہ پیش کرے گا ہر لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے بھی، میڈیکل کے حوالے سے بھی، میڈیکل کی سہولیات کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، لوگوں کے آپس میں تعلقات کے حوالے سے. اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں ہم لوگوں کے درمیان ایک ایسی جو ہے نا پبلک ایڈ کمیٹی بنائیں گے جو بڑے بڑے دیہاتوں میں یا ہماری VCs ہیں ان کے بڑوں پہ مشتمل ہوگی. ہمارے جتنے بھی مسائل تو انسانی معاشرے میں بن جاتے ہیں، ان مسائل کا حل انشاءاللہ جو ہے نا ہم ان لوگوں کے ذریعے کروائیں گے.
پبلک ایڈ کمیٹی جو ہے اس میں لوگ ہوں گے، ایک دوسرے کے اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی مسئلہ ہے ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں عوام الناس سے اپیل کرتا ہوں کہ 8 فروری کو ترازو کا انتخابی نشان یاد رکھیں اور امانت، دیانت، اہلیت کی بیس پہ فیصلہ کریں۔ کوئی برادری، کنبہ، خاندان، خدا را 76 سال سے اس کو ہم نے دیکھ لیا ہے۔ میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ جو بھی آپ کا اہل کینڈیڈیٹ ہے، اہل کینڈیڈیٹ کو دیکھیں اور مور لگائیں۔ یہ آپ نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے، اپنی نسلوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے، اور تاریخ تو لکھی جاتی ہے۔ کہیں کل آپ کی نسلیں، آپ کی اولاد آپ کو یہ بات نہ کہے کہ ہمارے بزرگوں نے کوئی غلط فیصلے کیے تھے۔ رائٹ، اگر ہمیں الیکشن میں عوام نے اگر فتح یاب کیا تو حلقہ PK42 کو جنت کا گہوارہ بنا دیں گے۔ یہ تھے مولانا عبید الرحمن عباسی صاحب، جو کہ اپنے حلقے کے حوالے سے فرما رہے تھے کہ تعلیمی میدان میں، میڈیکل کے شعبے میں، تحصیل کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے اپنا پورا منشور تفصیلی طور پہ آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، اور انہوں نے مختلف ایشوز پہ پرمغز تجزیہ آج پیش کیا۔ آپ ان کے ایکسپرٹ اوپینین سے مستفید ہو رہے تھے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔